السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 11 نومبر سن 1888 عیسوی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ ہمارے بہت سے کرم فرماؤں نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مبنی ویڈیو بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ساتھیو، مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہر پڑھا لکھا آدمی انہیں بخوبی جانتا ہے۔ وہ ہندوستانی تاریخ کی ایک لازوال ہستی ہے۔ ان کی پوری زندگی عزم مصمم، جہد مسلسل، عمل پیہم سے عبارت ہے، جو ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان تھے اور اپنی تمام تر خداداد صلاحیت و قابلیت، فکر و بصیرت کو ہندوستان کی تعمیر و ترقی اور مسلمانوں کے ساتھ ہندوستانیوں کی فلاح و بہبودی میں خرچ کر دیا۔ وہ جنگ آزادی کے میر کارواں اور ہندوستان کے معمار اعظم تھے۔ جی ہاں ساتھیو، آپ نے صحیح سنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر بہت لکھا گیا اور مختلف زاویوں سے آپ کی گوناگو خدمات پر ممتاز قلمکاروں، ادیبوں اور مصنفوں نے قسمت آزمائی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مولانا آزاد کی ولادت حج کے مبارک مہینے ذی الحجہ شریف ہجری 1305 مطابق 11 نومبر عیسوی 1888 کو مرکز اسلام مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مولانا خیر الدین احمد غدر کے سال سن 1857 میں برطانوی جبر و تشدد سے تنگ آ کر ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کے مفتی اکبر شیخ محمد طاہر کی بھانجی سے ان کی شادی ہوئی۔ انہی کے بدن سے مولانا آزاد دنیائے رنگ و بو میں تشریف لائے۔ آپ کا ذاتی نام محی الدین احمد اور تاریخی نام فیروز بخت رکھا گیا، لیکن آپ کی کنیت ابوالکلام اور آپ کا لقب آزاد نے آپ کے اصلی نام پر کچھ ایسا پردہ ڈالا کہ لوگوں کو صرف آپ کا لقب یاد رہ گیا۔ میرے عزیز ساتھیو، مولانا آزاد بچپن ہی سے کتب بینی کے شوقین تھے، یعنی کتابیں پابندی سے پڑھا کرتے تھے اور پڑھنا لکھنا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرے عزیز ساتھیو، مولانا آزاد نے 14 یا 15 سال کی عمر میں المصباح جاری کیا۔ آزاد نے اس کم سنی میں لوگوں کے ذہن و دل پر اپنی ادبیت کا رعب مسلط کر دیا۔ 4 ماہ کے بعد المصباح بند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے بہت سارے اخبارات کی ادارت سنبھالی اور بالآخر شہر آفاق ہفتہ واری اسلامی جریدہ الہلال سن 1912 عیسوی میں جاری کیا۔ میرے عزیز دوستو، مولانا آزاد کی شخصیت کا ایک بنیادی پہلو آپ کی سحر انگیز ادبیت اور اچھوتے انداز کی نثر نگاری ہے۔ آپ کی تحریروں میں بلا کی چاشنی، عجیب طرح کی جاذبیت، اسلوب بیان کی تمام تر خوبیوں سے لبریز ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، مولانا آزاد کو اللہ تعالیٰ نے نثر نگاری کے ساتھ ساتھ تقریر و خطابت میں غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اسلوب انداز، ادبیت و جاذبیت، مضامین کی دلکشی اور سحر انگیزی میں آپ کی تحریروں سے کسی درجہ کم نہ تھی۔ میرے عزیز ساتھیو، مولانا آزاد کے قلم گہرے بار سے جہاں اردو زبان و ادب کی بہترین اور شاہکار تحریریں نکلی، وہیں آپ نے دینی موضوعات اور قرآن و حدیث کے عنوانات پر بیش بہا سرمایہ چھوڑا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، مولانا آزاد تقسیم وطن کے قائل نہیں تھے، متحدہ ہندوستان کے سرخیل اور شیدائی تھے۔ اس کے لیے انہوں نے
اس کی یکتائیت اور قومی یکجہتی کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور ہمیشہ اس کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ ہرا بھرا گلستان جس کو مسلمانوں نے خون جگر دے کر سنوارا تھا، اس کی عظمت و تحفظ اور اس کی گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کے لیے بڑے ہی فکر مند رہا کرتے تھے۔ اپنی آخری سانس تک ہندوستان کی ترقی کے خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر جیتے رہے۔ مولانا آزاد کے یادگار خطبات میں ایک خطبہ اور تقریر وہ بھی ہے جو انہوں نے سن 1947 میں ہندوستان سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے سامنے کی تھی، جس سوز و غم میں ڈوب کر انہوں نے خطاب کیا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اپنا ارادہ ہجرت ترک کرنا پڑا۔ اس کا ایک مختصر اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں، تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے، دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم بنے۔ گرچہ عہدے یا منصب آزاد کے لیے کوئی فخر و عظمت کی چیز نہیں تھی، جس نے خود اپنے خون جگر سے گلشن کی آبیاری اور حفاظت کی، اسے ان معمولی عہدوں کی وجہ سے رتبہ نہیں ملتا، لیکن بہرحال ان کی گراں قدر خدمات اور آزادی وطن کی پہم سعی کے پیش نظر وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ لیکن اس مرد قلندر کی سادگی اور خدا ترسی اور عوام کے ساتھ ہمدردی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اور وہ گوشہ نشین اور خلوت گزین اسی بے نفسی اور ٹھاٹ باٹ سے کوسوں دور رہ کر خدمات انجام دیتا رہا۔ آج ہندوستان میں تعلیمی میدان میں جو کچھ سبقت اور کوششیں نظر آ رہی ہیں، بلا شبہ اس میں مولانا آزاد کا ناقابل فراموش حصہ شامل ہے۔ آزاد نے ہندوستانیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہمہ جہت کوششیں کی اور بہت سی چیزوں کو شروع کیا۔ بحیثیت وزیر تعلیم مولانا آزاد نے دور اول ہی سے بہت سی اصلاحات فرمائی اور مختلف راہوں کو ہموار کیا۔ ہندوستان کبھی ان کی اس میدان کی عظیم خدمات کو بھلا نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، ایک زمانے تک اپنی خدمات کو انجام دینے کے بعد آفتاب بالآخر 22 فروری سن 1958 عیسوی 2 شعبان المعظم ہجری 1377 کو غروب ہو گیا۔ تو سنا میرے عزیز ساتھیو، آج بھی ضرورت ہے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ اب تو وہ دنیا میں نہ رہے، لیکن انہوں نے جو نقوش حیات چھوڑ کر اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، آج کے ہزاروں علماؤں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج بھی علماء کرام ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، لیکن حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی شخصیت کے برابر نہیں۔ آج تو مولاناؤں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اختلافی مسائل کو شب و روز ہوا دیتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے لوگوں کو اپنے علم و تدبر کے ذریعے سے
ہندو مسلم کو جوڑنے کی کوشش کی تھی. اور آج بھی علماء کرام ہیں چند ایسے جو اخوت و بھائی چارگی، پیار و محبت، گنگا جمنی تہذیب کے قائل ہیں، لیکن چند علماء ہیں جو اپنی مسلکی دکان کو چمکانے کے لیے بھولے بھالے مسلمانوں میں اختلاف ڈالتے نظر آتے ہیں. میں ان علماؤں سے ادباً گزارش کروں گا کہ 11 نومبر کے دن اپنے اپنے مدارس میں، اپنی اپنی جماعت میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر طلباء و طالبات کے ذہنوں میں روشنی ڈالے. دعا کی درخواست ہے. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے اجازت دے. اپنے اہل خانہ، بیوی، بال بچوں کا خیال رکھے. اللہ حافظ.